अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी बजट पे जो पेश हुआ, और उसके बाद फिर हमारे वो दोस्त सादा लोग कहिए आप, हमारे वो तमाम सहाफ़ी दोस्त जिनका फ़ील्ड इकॉनमी है, वो जो मशवरे दे रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना को ऐसा करके अवाम को बेहतरी दी जा सकती है, ऐसा करके मुख्तलिफ, यही उनका काम है। करते हैं बात इस पे। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का ये बयान के ममालिक जो हैं वो तो टैक्स पे ही चलते हैं, टैक्स आप देंगे तो मुल्क चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, करते हैं बात इस पे। और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज एक पोस्ट की है, कुछ अशार पोस्ट किए हैं, हस्बे हाल लिखा है ऊपर उसके। वो अशार जो हैं मैं आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दरअसल अगर देखा जाए तो वो अशार नहीं है, वो भी ये खबर ही है। खैर, बात करते हैं जी। पहले तो ये हमारे दोस्त जो कि यूँ कहिए कि बजट पेश हो गया और जो तबाही फिरनी थी ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबके के साथ वो फिर गई। उसमें हमारे कुछ दोस्त हैं, आपने भी देखे हैं, टीवी पे उनको सुना है, टॉक शोज़ में सुना है, और वो मुस्तकिल तजावीज़ दे रहे हैं कि देखिए अगर ये हो जाता तो अवाम को रिलीफ़ मिल जाता, वैसा हो जाता तो अवाम को रिलीफ़ मिल जाता। देखिए आपने बचत अगर करनी है तो ये रास्ता है बचत करने का, या वो रास्ता है बचत करने का, वहाँ पे तो आप गए नहीं, इधर आपने कर लिया। और वो सारी की सारी बातें आप यूँ कहिए कि वो नहायत खलूस दिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में वो तमाम दोस्त जो हैं ये बातें बड़े खलूस दिल से कर रहे होते हैं। और जो वज़ीर ख़ज़ाना हो या कोई और हुकूमत का ज़िम्मेदार, वो भी एक संजीदगी की अदाकारी करते हुए नहायत खलूस से उनकी बातें सुन रहा होता है, और उसके बाद बात टाइम फिश हो जाती है। भाई सीधी सी बात जो हम समझने से कासिर हैं वो ये है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना मौजूदा हों या इनसे पहले जो इस तरह के आए हज़रात, मुझे ये बताइए कि इनको अवाम लेकर आए हैं? इनको को अवाम की पार्टी लेकर आई है? यानी उनको जो लोग इस तरह के वज़राए ख़ज़ाना को लेकर आते हैं, वो वज़राए ख़ज़ाना उन्हीं का काम करेंगे ना जो उनको लेकर आते हैं। अगर अवाम किसी वज़ीर ख़ज़ाना को लेकर आएगा और उस वज़ीर ख़ज़ाना को ये इल्म होगा कि कल को ये अवाम मुझसे हिसाब लेगी, सियासी तौर पर हिसाब लेगी, तो फिर बात और होगी। अच्छा, ये जो मशवरे दिए जा रहे हैं कि देखिए यूं कर लेते तो फलां हो जाता, तो जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब बैठे हुए हैं उनके इल्म में ये बातें नहीं हैं। उनको नहीं पता कि मैंने कहाँ से पैसा, अगर देखो तरजीहात अगर ये हैं कि अवाम की खिदमत करनी है, कौम की खिदमत करनी है, तो फिर बजट वैसा बन जाएगा। उनको इल्म नहीं है कि मैंने कहाँ खर्च करना है और कहाँ मैंने बचाना है और कहाँ क्या करना है क्या नहीं। सबसे ज्यादा उन्हीं को इल्म है, लेकिन वो काम उन्होंने नहीं करना। इसीलिए तो देखे ना, अगेन वही बात है कि अवामी आदमी है जिसने अवाम से वोट लेने हैं, उसकी तरजीहात और होंगी। जो आदमी मोहताज ही नहीं है किसी वोट का, ना कौम का ना अवाम का, वो तो उनको सपोर्ट करेगा ना। जो भी लॉबी, जो भी ताकतवर लोग, सरमायादारों के, फैक्ट्री ओनर्स के, इंडस्ट्रीज के, बैंकिंग सेक्टर के, जो भी आप कहिए, जो अशराफिया, जो माली अशराफिया इस मुल्क की है, वो उन्हीं को फायदा देगा ना जो लेकर आए हैं। उनको ये तजवीज देना कि आप यूं कर लेते तो बेहतर होता, वो कर लेते, वो इसलिए नहीं आया वहां, ये उसकी जॉब नहीं है। वो वही कर रहा है जिसके लिए उसे लाया गया है, जो उसकी जॉब है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब आगे आ जाइए कि टैक्स जो है, उनका बयान ये है कि टैक्स देंगे तो मुल्क चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब आप टैक्स देते हैं तो इट इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक। आप टैक्स देते हैं ताकि आप यानी सोसाइटी की खिदमत हो, आवाम की खिदमत हो, कौम की खिदमत हो। मिसाल के तौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूरोप है, कहीं मरीख की बात तो नहीं हो रही ना भाई, इसी दुनिया की बात हो रही है। ये 7 घंटे की फ्लाइट पे वो मुल्क आपको मिल जाते हैं, यानी बिखरे पड़े हैं। जहां टैक्स दिया जाता है उस टैक्स के रिटर्न में, यानी फिर रियासतें और हुकूमतें मां बन के ख्याल करती हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, मिसाल के तौर पर बरतानिया में या जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, कोई एक नहीं है ये। चले मिसाल बरतानिया के दे देता हूं। आपके पास आप टैक्स देते हैं, बहुत हैवी टैक्स देते हैं, और बजट अवामी आता है। वहां भी अशराफिया काबिज है। ये नहीं है कि बरतानिया में जो है वो सिर्फ प्योर अवामी मजदूरों की हुकूमत है, वहां भी अशराफिया है, लेकिन उसने आम आदमी के लिए जिंदा रहने के रास्ते खोले हुए हैं। खुशहाली तभी आती है ना, और कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा, अब वहां पे जब आप टैक्स देते हैं बरतानिया में, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है
کہ آپ کے بچوں کو سرکاری جو اسکول ہے وہاں دنیا کی بہترین تعلیم دی جائے گی، ان کو صبح کا ناشتہ دیا جائے گا، ان کو دوپہر کا کھانا دیا جائے گا، بچوں کو اسکولز میں کھانا دیا جائے گا، آپ کی صحت جو ہے وہ دنیا کی بہترین سہولتوں کے ساتھ مفت ہوگی، سے آپ کا خدا نخواستہ کوئی بیماری کا شکار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، اور آپ کے لیے یعنی آپ کو ہسپتال پہنچانے کے لیے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے تو ایمبولینس بھی موجود ہوگی، اور ہیلی کاپٹر ایئر ایمبولینس بھی وہ بھی ہر وقت موجود ہوگی پورے ملک میں۔ آپ برطانیہ کے ایک ساحل سے لے کے دوسرے ساحل تک، یعنی ایک سرحد کے دوسری سرحد تک آپ چلے جائیں، آپ کو ایک ننگے پیر آپ کو کوئی بچہ دکھائی نہیں دے گا یا بڑا جو ننگے پیر پھر رہا ہو کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں چپل لینے کے لیے۔ کوئی ایک جانور تک آپ کو، مطلب آوارہ بلی یا کتا یا گدھا اس طرح کا آپ کو آوارہ گھومتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ جانوروں کے بھی حقوق کے وہاں پہ ادارے قائم ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ سڑکوں پہ کھول دیا جائے اور وہ آوارہ پھر رہا ہے، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا وہاں جہاں، یعنی وہ اب ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں جو وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ ٹیکس دیں گے تو ملک چلیں گے، تو وہ ملک صرف ٹیکس دینے پر نہیں چل رہے، اور چلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو گھسیٹا جا رہا ہے نا۔ تو یہ آ گئی تعلیم، یہ آ گئی صحت، اس کے بعد آپ کے پاس کم آمدنی ہے، یعنی آپ کام کرتے ہیں لیکن مہنگائی زیادہ ہے، تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا۔ یہاں بھی سب جانتے ہیں نا کہ 30,000 40,000 50,000 میں گزارا ممکن نہیں ہے، یہاں بھی سارے جانتے ہیں، برطانیہ میں بھی سارے جانتے ہیں کہ جو تنخواہ ملتی ہے، زیادہ تر لوگوں کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں ان کو گزارا نہیں ہوتا کیونکہ مہنگائی ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو لو انکم سپورٹ دیتی ہے، جو آپ کما رہے ہیں وہ تو آپ کما رہے ہیں، اب آپ کا جو بیلنس بچ گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے، جو پیسے آپ کو زیادہ خرچنے ہیں اتنے ہی پیسے حکومت آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گی کہ اب آپ نے آدھا خود کما لیا، آدھا ہم نے دے دیا، اب آپ کے لیے مہنگائی کا وہ معاملہ نہیں رہا، اب آپ افورڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کی فیملی ہے، گھر نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کرایہ افورڈ نہیں کرتے، تو وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ آپ کے گھر کا کرایہ دینا شروع ہو جائے گی مفت، یعنی آپ مفت رہ رہے ہیں، آپ کی جو آمدنی ہے آپ اس سے باقی معاملہ چلائیں زندگی کا جو آپ چلا سکتے ہیں، گھر کا کرایہ آپ افورڈ نہیں کرتے، لوکل گورنمنٹ دے دے گی۔ کوئی بزرگ ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو یہ اس کی مقامی حکومت ہے، وہاں پہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو اس کے گھر پہ کھانا پہنچائے گی، دوپہر کا، رات کا، دن کا، اس کے پاس سوشل ورکرز آئیں گے، اس کو باہر گھمان، اگر بلائنڈ ہے کوئی آدمی، اس کے پاس کوئی فیملی فرینڈ نہیں ہے باہر لے جانے کے لیے، تو ہفتے میں وہ دن وہ فکس ہو جائے گا، ٹائم فکس ہو جائے گا، سوشل ورکر آئے گا یا آئے گی اور وہ اس کو باہر گھما کے لے کر آئیں گے، جس میں انکلوڈنگ کھانا مطلب ہے سب کچھ شامل ہے، اس کے فنڈ علیحدہ ہے، وہ گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اچھا، ایک آدمی جو معذور ہے مطلب اس کا علیحدہ فنڈ ہے، ایک آدمی جو بے روزگار ہے اس کو بھی پیسے دے رہی ہے، اس کے بعد اس کو رہنے کی جگہ بھی دے رہی ہے۔ تو جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا ریٹرن آتا ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل مہنگا ہو گیا ہے، مقامی گورنمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دے گی کہ پہلے آپ بل دے پا رہے تھے، اب زیادہ بل آ رہے ہیں تو یہ ہم سے پیسے لے لیں تاکہ آپ یہ بل دے سکیں، سپورٹ چاہیے تو بتائیے، صحت آپ کی ٹھیک نہیں رہتی، کام آپ سے نہیں ہوتا تو بتائیے، وہ بھی آپ کو پیسے دیں گے۔ تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی۔ یہ تو خیر آپ بھول ہی جائیں، میں اب ایک واقعہ کیا بیان کروں کہ کس طرح ایک ایرانی خاتون جس نے وہاں جا کے برطانیہ انگریز سے ان کی شادی ہو گئی، لیکن اس کے بعد وہ ایران گئی ہے تو ایرانی اتھارٹیز نے اس کو پکڑ کے جیل کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ بہت ایران کے مخالف باتیں کی اور جمہوریت کی باتیں کی، سزا دے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی، ایرانی حکام نے اس کو پکڑ کے جیل کر، وہ بندہ جو ٹیکس پیئر ایک عام آدمی تھا، برطانیہ کا عام آدمی، پارلیمنٹ کے سامنے جا کے احتجاج کرنے کے لیے بیٹھ گیا کہ میری بیوی کو لے کر آؤ، ایرانیوں نے پکڑا ہو۔ اب مجھے درست یاد نہیں ہے کہ اس کو 1 سال لگا یا 8 مہینے لگے، لیکن فائنلی وہ اتنا خبروں میں آیا، ایک اکیلا آدمی پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھا ہے احتجاج کرنے، میری بیوی لے کے آؤ ایران سے۔ وہ آخر کار فارن منسٹری جو ہے وہ انوالو ہوئی، انہوں نے ایرانیوں سے قطریوں کو بیچ میں ڈالا، قطریوں کو لمبا چوڑا، اور ایرانی دیکھیں جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی غیرت مند، یہ وہ مسلمانوں کے بچے، اپنی شہری خاتون ایرانی جو شادی کر چکی ہے انگریز سے، وہ داماد ہوا، اور داماد کی جو قوم ہے یعنی انگریز، ان سے پیسہ پکڑ کے اپنی بچی ان کے حوالے کی ہے کہ اب یہ تمہاری ہے تو اتنا پیسہ ہم اتنا پیسہ تمہیں دیں گے تو یہ لے جاؤ۔ وہ برطانوی حکومت آتی ہے، وہ رینسم قطر کے تھرو دے کر اس کو واپس لے جا کے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ریجونائٹ کرتی ہے۔ یہ ہوتی ہے حکومتیں، جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو وہاں پہ ملک اور حکومتیں، یہ اس طرح کے وہ ملک ہوتے ہیں جن کے بارے میں آخر کار پھر آپ یوں کہیے کہ مولانا طارق جمیل جیسا بندہ بھی آخر کار پکار اٹھتا ہے کہ ایسی قوم جس کے جیل میں
یعنی جن کی جیلوں میں وہ لوگ جو مجرم ہیں، مطلب اب ثابت شدہ مجرم ہیں، لیکن اگر مسلمان ہیں تو رمضان کو ان کے لیے علیحدہ شفٹ لگے گی، پورا ٹیکس والوں کا پیسہ خرچ ہوگا اور ان کو حلال سحری کا انتظام ہوگا، حلال افطاری کا انتظام ہوگا، حلال جیلوں میں یہ جن کے اخلاق، یہ مولانا طارق جمیل کے الفاظ ہیں کہ جس قوم کا اخلاق یہ ہے اس کو کہاں زوال آ سکتا ہے. تو یہ میرے بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. اب آتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اب میں کیا بتاؤں آپ کو. پہلی تو بات ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا کام کر سکیں. میں نے آپ کو پہلے بھی اس سے پہلے ویلاگ میں مثال دی تھی، سرکاری خرچہ کام کرنا ہے، جیو اور ون سے شروع کریں، ایئر کنڈیشننگ یہ بند کروائیں، عالی شان پتہ چل جائے گا. لیکن ایسی کوئی بات دور دور تک یہاں نہیں ہے. اچھا اب ایک ہوتا ہے مینڈیٹ جو کوئی پولیٹیکل پارٹی لے کر آئے، ایک ہوتا ہے سپورٹ بیس. مثال کے طور پہ عمران خان کا ایک تو ووٹ بینک ہے نا، دوسرا اس کا سپورٹ بیس ہے. جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری لڑائی، ووٹ بینک نے تو اپنا کام کر دیا الیکشن کو، اس کے بعد جو لڑائی جاری ہے یہ سپورٹ بیس کر رہا ہے. تو موجودہ حکومت ان کا تو نہ بیچاروں کا کوئی مینڈیٹ ہے، نہ ان کا کوئی سپورٹ بیس ہے ایز سچ. تو یہ کیا دے سکتے ہیں؟ وہی ہے جو جتنا کر سکتے ہیں کر دیا. آگے جی چلتے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت مزے کا ٹویٹ کیا ہے، پوسٹ کی ہے، اوپر لکھا ہے حسب حال. خواجہ سعد رفیق بہت گہرے سیاستدان ہیں، چونکہ عوام سے نکلے ہیں، کارکن ہے نا، سیلف میڈ آدمی ہے، بہت یعنی ڈیپ نالج رکھتے ہیں، وزڈم رکھتے ہیں، اور اپنی بات کو کہنے کا ہنر جانتے ہیں. ہزار مختلف طریقوں سے اپنی بات کو پہنچانے کا، بتانے کا ہنر جانتے ہیں. ٹویٹ میں اوپر لکھا ہے جی حسب حال. چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے. وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے. خورشید کا مطلب یہاں سورج ہے، کہ وہ لوگ جن کی جو اپنی آستینوں میں سورج لیے پھرتے ہیں، روشنی لیے پھرتے ہیں، وہ لوگ جو عقل فہم، یعنی وہ لوگ جو خلوص سے نیت، اچھے لوگ وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے. فراز عرش سے ٹوٹا ہوا کوئی تارا کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرا ہے. بصیرتوں پہ اجالوں کا خوف طاری ہے. بصیرتیں یعنی بصیرت، بصیرتوں پہ اجالوں کا خوف طاری ہے. مجھے یقین دلاؤ بڑا اندھیرا ہے. مطلب یہ ساغر صدیقی کا اشعار ہیں اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے ان کو پوسٹ کیا ہے. میں نے اس کو، یہی آدمی تبصرہ کر سکتا ہے کہ جو میں نے پوسٹ بھی کیا کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. مرزا غالب کا شعر ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.